اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتو اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو تو خدارا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے خاتون، تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنے دور سے میرے پاس آئی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہوئی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور ذبح کر کے میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ ہائے، اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جوانو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاہو جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا، بدبخت عورت، گنہگار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لے لیے، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ جب اس عورت